السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو مکمل دھیان سے دیکھیے گا، اسکیپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، چونکہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور اس مصیبت سے مسلمان کو کیسے بچنا ہے جناب ایڈوکیٹ خورشید عالم صاحب نے بہت بہترین انداز میں سمجھائے ہیں۔ آپ اس بل کو کینسل کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ جناب ایڈوکیٹ خورشید عالم صاحب نے کیا ہی بہترین انداز میں سمجھائے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دھیان سے دیکھیں، اس کے بعد پھر میں کچھ بتاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ خورشید عالم اس ملک کے ان 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں۔ وہ چین کی نیند سو رہے ہیں اور ان کے دروازے پر ایک مصیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس بار یہ مصیبت وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی شکل میں آیا ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں موجودہ وقف ایکٹ میں بدلاؤ کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر یہ بل پیش ہو گیا تو؟ کیا ہو جائے گا اگر یہ بل ایک قانون بن گیا تو؟ اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی جو وقف جائیداد ہے، وقف اللہ، ایسی جائیداد جو ان کے پوروجوں نے اللہ کے راہ میں دے دیا، اس جائیداد سے، اس ملکیت سے لوگوں کا بھلا ہو، اس قوم کا بھلا ہو، اس دیش کا بھلا ہو، ایسے جائیداد پر سرکار کی نظر ہے۔ اس بل کے قانون بننے کے بعد ہماری ہزاروں لاکھوں مسجدیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہماری قبرستانیں اور بہت سارے جو ملی تنظیمیں ہیں، ان کی جائیداد کو آسانی سے سرکار ہڑپ لے گی۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بی جے پی کی کیندر سرکار نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے بے شمار بل پیش کیے جا چکے اور وہ آسانی سے قانون میں بن گیا، لیکن مسلمان کچھ نہیں کر پائے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار اس بل کو قانون بننے سے ہم روک سکتے ہیں۔ جب یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تب اپوزیشن نے بہت ہی زبردست طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں ریکمینڈ کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بل قانون بننے سے رک گیا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا پاز لگا ہے۔ اب ہم اسے قانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے ڈیموکریسی میں ہر ایک ووٹ کی قیمت ہے، اسی طریقے سے اس پورے معاملے میں ہر ایک عام آدمی کی رائے کی قیمت ہے۔ جب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام آدمی سے رائے مانگی ہے۔ جو کام بھاجپا سرکار کو، بی جے پی گورنمنٹ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینی چاہیے تھی، جن کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بھلائی کے لیے بل لایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ ہماری جڑوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کے سامنے ایک نوٹس آیا ہوا ہے، 13 ستمبر تک آپ کو اپنی رائے دینی ہے، کیا 20 کروڑ مسلمان میں سے 50 لاکھ بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی رائے کو ای میل کے ذریعے، خطوں کے ذریعے، ایک ڈیلیگیشن کے ذریعے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچا سکیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ پورا کام بہت ہی ٹائرنگ ہے۔ آپ کیسے ایک میل کو بنائیں گے، کس طرح سے اپنی بات کو رکھیں گے؟ ہم نے آپ کی کام کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ ہمارے پاس ایک خاکہ تیار ہے، اس خاکہ میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ صرف آپ اسکرین پہ دیے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کیجئے یا پھر لنک کو فالو کیجئے، اور یہ لنک آپ کو آپ کے ای میل باکس تک لے جائے گا۔ وہاں سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ میل بھیج سکتے ہیں، اپنے احتجاج کو، اپنی رائے کو درج کر سکتے ہیں۔ 20 کروڑ میں سے 50 لاکھ یہ کافی ہوگا اس بل کو یہی ختم کرنے کے لیے۔ ہمیں مانگ کرنی ہے پورے بل کی ریجیکشن کی، نہ صرف ایک کلوز، نہ کہ 2 کلوز، بلکہ پورا کا پورا بل۔ جب جے پی سی نے نوٹس جاری کیا تب بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بہت سارے ایسے انڈیویجولز ہیں جنہوں نے کلوز کی اپتی ظاہر کی، کلوز میں کمیاں ڈھونڈی، لیکن ہم پورے بل کو ریجیکٹ کرنے کی مانگ کرتے ہیں۔ اور ایسی مانگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ سوال ہے لیجسلیچر کے انٹینٹ کی۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہسٹری دیکھی جائے، وہ چاہے ٹرپل طلاق بل ہو یا پھر وہ سٹیزن امینڈمنٹ بل ہو، اینٹی کنورژن بل ہو، سب کے سب بل میں لیجسلیچر کے انٹینٹ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے۔ اس بار ہم اس پورے بل کو نکارتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔
ایک تاریخی مسجد کے گرنے کا غم ہم آج تک اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں، اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی مسجدیں، کتنے مدارس، کتنے خانقاہیں اور کتنی قبرستانیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ دیے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کیجئے، اس میں جو خاکہ بنا ہوا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کیجئے، اپنی رائے کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچائیے تاکہ اس بل کو پاس ہونے سے روکا جا سکے، اور میری اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام بھارت کے ہر کونے تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیں کہ نہیں، اپنے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کریں، اپنے سیاسی رہنما ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ابھی فی الحال ہماری بابری مسجد چلی گئی اور جگہ جگہ پر مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، میرے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم ڈھونڈتے ہیں کیا اسد الدین اویسی صاحب کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بولتے ہیں کہ نہیں، آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں، اور جب ووٹ کی باری آتی ہے تو اس ٹائم ہم اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے مسلمان لیڈر نہیں ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کی سیاست میں نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آن پڑی ہے، اور کیسی کیسی مصیبت آئے گی یہ اللہ ہی عالم جانے۔ اس لیے اپنے آنکھوں کو کھولیں اور سیاسی رہنما اسد الدین اویسی صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتانے کی کوشش کریں۔ دوستو اسی طریقے سے ڈھونڈ کر لاتا ہوں اسلامک نیوز اور ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کی اچھی باتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔